کہتا ہے رسول اللہ صرف مدینہ شریف میں ہے، رسول اللہ صرف مدینہ شریف میں ہے۔ ہمیں ایسی بات سن کر نئے سرے سے زندگی مل گئی، کیونکہ ہم حرام حرام سن کر تنگ آ چکے تھے، حلال یہ ملا جو آج ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے۔ جی انتم جی فرمایا رسول اللہ بالمدینہ فقط، لا 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 لا، رسول اللہ بالمدینہ، رسول اللہ بمکہ، رسول اللہ بالعرب، رسول اللہ بالجدہ، رسول اللہ بپاکستان، رسول اللہ بالہند، رسول اللہ فی کل العالم۔ رسول اللہ فی کل العالم، کس لیے روتے ہو؟ رسول اللہ ساری کائنات میں جلوہ گر ہے۔ رسول اللہ ساری کائنات میں جلوہ گر ہیں۔ ایک اشارہ ہے، سمجھ جاؤ تو، جس کا گھر ہو وہ گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو، ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو گھر کیسا؟ اگر ہے تو پھر نہ کیسی؟ گھر جس کا ہے وہ وہاں موجود۔ اور یہ زمین کس کا گھر ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین بھی آپ کے لیے، زمان بھی آپ کے لیے، مکین بھی آپ کے لیے، مکان بھی آپ کے لیے، سب حضور کے لیے ہے، سب سرکار کے لیے ہے۔ اور آگے پھر جو نقطہ بیان کیا، فرمایا تم بہت عاشق ہو۔ اس نے پکڑ کے ہمیں وہ رگیدہ، خدا کی قسم ہم اپنے آپ کو نادم ہو کر دیکھ رہے تھے کہ تم نے کیا کیا۔ کہتا ہے تمہیں بہت عشق ہے حضور سے، کیا غوث پاک کو عشق نہیں؟ کیا بغداد کے دولہ کو مصطفیٰ کریم سے عشق نہیں؟ کیا لاہور کے شہنشاہ حجویری کو حضور سے عشق نہیں؟ کیا علماء کو، صلحاء کو، اہل اللہ کو، اولیاء کو عشق نہیں ہے؟ تو پھر وہ مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا کہ کیوں چلے گئے؟ غوث پاک بغداد شریف کو چلے گئے، یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حجویری شہنشاہ یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ شہاب الدین سہروردی یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ بتاؤ ہم کیا جواب دیتے؟ کہتے اصل یہ ہے کہ اگر میرے آقا محدود ہوتے نا یہاں، تو خدا کی قسم یہاں رہنے کو جگہ ہی نہ ملتی، یہاں رہنے کو جگہ ہی نہ ملتی۔ شرق، غرب، شمال، جنوب کہ اولیاء، صلحاء، اصفیاء، اذکیاء، اتقیاء، اشراف، اوتاد، اقماب، اوتاد، سارے شرفاء یہی ہوتے، اور مدینہ عالیہ نہیں، عرب تنگ پڑ جاتا، جگہ نہ ملتی۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ آئے، سلام کیا، سرکار فرمایا اپنے گھر جاؤ، تمہیں اپنی یاد وہاں کراؤں گا۔ اپنے گھر جاؤ، یہاں ڈیرے نہ جماؤ، میں تمہیں ملنے کے لیے۔ سرکار فرماتے مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اور گھبرانا نہیں، میں تمہیں ملنے کے لیے آیا کروں گا۔
میں تمہیں دیکھ مر آدمی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا اور میں ہی اس کے پاس آیا ہوں. فسیرانی فی الیقظۃ، خواب میں دیکھنے والے خوش نصیب، انتظار کرنا تیرے جاگتے میں بھی میں آؤں گا. شیخ محقق جب تیاری کر لی وہاں رہنے کی تو خواب میں میرے آقا نے کرم فرمایا اور مجھے شیخ صاحب علماء سے صلح سے پیار ہے، لیکن یہ کتاب مدارج النبوت سے اس لیے پیار ہے کہ میرے استاد گرامی کو ہدایت اس کتاب سے ملی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھتا تھا میرے شکوک میں ابھی پوری طرح صفائی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سید العلماء امام اہل سنت حضرت مولانا ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے تنہائی میں بلایا. میں مولانا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آپ میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے، میرا حق ہے تم پر؟ حق ہے؟ میں نے عرض کی حضور حق نہیں، آپ تو میرے آقا ہیں، آپ میرے استاد ہیں، سید بادشاہ ہیں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے، حق کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا پھر بحیثیت استاد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی زبان پر ایسا لفظ نہ لانا جو حضور کو دکھ دے، سرکار کی شان کے خلاف لفظ نہ لانا. اور میری چٹی داڑھی کی شان، میرے چٹے بالوں کی حیا کرنا، مجھے قیامت میں یہ نہ کہا جائے دیدار علی یہ تیرا شاگرد ہے جو محمد عربی کا گستاخ ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مدارج النبوت کا مطالعہ کرو. یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا کرو. حضرت فرمایا کرتے تھے روتے آنکھیں برستی ہچکیاں بند جاتی، فرماتے میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا، قسم بخدا ایک دورہ مکمل ہوا تو میرا سینہ صاف. اصل میں تو اثر اللہ کے ولی کی نگاہ کا تھا، کتاب تو پہلے بھی موجود تھی لیکن آخر کتاب میں تصریف کرنے والا بھی ہوتا ہے، کتاب میں تصریف کرنے والا بھی ہوتا ہے، کتاب میں کتاب لکھنے والا بھی ہوتا ہے. ڈر کے کہتا ہوں جس کی کتاب ہے وہ اپنی کتاب میں ہے، جس کی کتاب وہ اپنی کتاب میں ہے، اور کتاب کتاب الہی ہے، کتاب کلام الہی ہے، قول رسول ہے. اس قرآن میں اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. قرآن میں خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے. اور ہم جب چومتے ہیں نا قرآن سے اٹھا کر، ہم حضور کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آتی تو جائے جہنم. آئیے پھر واپس جناب شیخ ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے یعنی انصار نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہما در راہ محبت تو کشتا شویں جانو مالو ما فدائے تو شود جزائے آن چیست. یا رسول اللہ اگر ہم یہ لفظ پھر سنیں اگر ہم در راہ محبت تو کشتا شویں
یا رسول اللہ اگر ہم آپ کی محبت کی راہ میں مارے جائیں، آپ کی محبت میں مارے جائیں جی، تو پھر مال جان ہمارا آپ پر فدا ہو جائے، حضور جزا نقد۔ میرے نبی پاک یہ نہیں فرمایا ہو اللہ کے بندوں کہاں پہنچ گئے ہو، میں تو صرف ہوکا دینے والا ہوں، مجھے کیا پتا تمہیں کیا ملے گا۔ کہا پھٹکار اس بے غیرت پر جو یہ کہتا ہے نبی جانتا نہیں ہے۔ وہ پاگلو تمہیں ایمان کہاں ملا؟ ایمان تو ان کو مل گیا، لوٹ گئے ایمان کی بڑی بڑی سلطنتیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی خدائی کی ہر شے میرے مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ سرکار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم میں ہے جی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا حضور جزا، فرمایا جزائے عام جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تمہاری جزا ہوگی۔ اور کھڑے کہاں ہیں؟ پتھروں میں کھڑے کہاں ہیں؟ کوئی چشمہ بھی نہیں، باغ بھی، سبزہ دار بھی نہیں، مرغزار بھی، گراسی پلاٹ بھی نہیں، پتھر چٹانیں کھڑے ہو کے بتا تمہارے لیے جنتیں، جنات جنت نہیں جنتیں۔ اور حضرات انصار اس قدر حضور کے گرویدہ ہو چکے تھے کہ جب یہاں تک پہنچے تو فوراً کہنے لگے بسم اللہ یا رسول اللہ، اب سد یدا کا لے نباجیا کا۔ آپ نہیں کہتے خوشی بسم اللہ جی آیا نو، بسم اللہ جی آیا نو، میرے آقا کے غلامت کہتے بسم اللہ یا رسول اللہ، بسم اللہ اوب سوت یدا کا، سرکار بسم اللہ ہاتھ پھیلائیں لے نباجیا کا، تاکہ ہم آپ کے مرید ہو جائیں، آپ کی بیعت کر لیں۔ آپ کی سنیت کا جھنڈا اس وقت کھڑا ہو گیا جب میرے دوستو عقبات منا میں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے غلاموں کو بیعت کیا، اور ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، مصطفیٰ کی بیعت کر لی، ابھی نماز بیعت پہلے، تو پھر حیا کرے وہ جو بیعت کے نام سے الرجک ہیں۔ سرکار نے پہلے بیعت لی ہے، اب سٹ یدک یا رسول اللہ لنبایعک، آقا ہاتھ پھیلائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں جی۔ جب یہ بات ہو گئی تو جبریل آ گئے، معلوم ہوا کہ عناصر قدرت منتظر ہیں۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ میرے آقا کے ہاتھوں پہ پہنچے جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت رب نے عطا فرمائی ہے کون سی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیا، جان مال مجھے دے دو جنت تم لے جاؤ۔ بیعت کس کی بیعت کس کی؟ حضور کی۔ سودا کس کے ساتھ ہو گیا؟ یہ مجھے بتانا پڑے گا، ایسے میں جاتا نہیں، ٹائم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھ کے جاؤں گا کہ بیعت تو میرے آقا سے کی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لی ہے۔ بیعت ادھر ہو رہی ہے، خرید وہ رہا ہے، بیعت ادھر ہو رہی ہے، خرید وہ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ خدا تعالی کا محبوب پاک اس کا ترجمان ہے، بولی یہ لگاتا ہے، قیمت یہ چکاتا ہے، بیعت یہ کرتا ہے، قبول رب کرتا ہے۔ یہی تو فرمایا تھا میرے آقا نے، تن با تن جان با جان شما از من از شما۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی بیعت کی۔
ہاں جی، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ آئندہ جمعۃ المبارک رمضان پاک میں آئے گا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ حضور کے ان غلاموں کے عزت و حرمت و محبت کی بہاریں اس دور میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔